قل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب، لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی جگہ پر، کسی بات میں، حتی یقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک تم تورات و انجیل کے احکامات کو قائم نہ کر دو۔ قائم نہیں کرو گے تو کسی دین پہ ہو ہی نہیں، کسی چیز پر بھی نہیں ہے، کچھ بھی تمہیں فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ تم تورات انجیل کو نہ قائم کر دو۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے۔ تو اور مسلمانوں کو بھی کیا ہے کہ جو اللہ نے پیغام اتارا کتاب کے ذریعے، اس کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، لیکن اکثر ان میں سے کیا ہوں گے؟ سرکشی اور کفر پر میں قائم رہیں گے۔ کس بات سے؟ ما انزل الیک من ربک، جو قرآن یا جو کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں اس پر یہ جو اکثریت ہے یہ کفر سرکشی پہ قائم رہیں گے۔ طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں۔ فلا تحس علی القوم الکافرین، تو پھر آپ افسوس نہ کریں ایسے لوگوں پر جو کہ کافر ہیں، اللہ خود بھگتے گا ان کے ساتھ۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی بن گئے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ خواہ وہ مسلمان ہوں یا وہ لوگ جو یہودی بن گئے، والصابئون، اور جو صابی ہیں ستارہ پرست ہیں، والنصارى، اور نصارى، من آمن باللہ، جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، وعمل صالحا، اور عمل صالح کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اسے کوئی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہوگا۔ ان میں سے جو بھی، یعنی یہ نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ زیادہ کرے گا ان کے ساتھ نہیں، جو بھی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا تو اس کو نہ پچھلی باتوں کا خوف ہوگا نہ آگے سے کوئی ڈر ہوگا اس کا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اسی طرح ہم نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کی طرف بہت سے رسول بھی بھیجے تھے، یعنی اسی طرح عہد لیا تھا ہم نے کہ کیا عہد کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے گا تو اس کو کوئی خوف رنج نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح ہم نے میثاق لیا تھا بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، کلما جاءہم رسول، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، کس طرح سے آیا؟ بما لا تہوی انفسہم، اس پیغام کو لایا جن کے نفسوں کو پسند نہیں ہوتا تھا۔ رسول کا پیغام تو کوئی بھی نہیں پسند کرتا تھا نا، تو اس پیغام کے ساتھ جو ان کے نفسوں کو پسند نہیں ہوتا تھا تو فریقاً کذبوا، ان میں سے ایک گروہ نے جھٹلایا، وفریقاً یقتلون، اور ایک فریق کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اتنے رسول آئے لیکن اس کا انجام کیا ہوا کہ بہت سے رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا، بہت سو کو قتل کر دیا۔ وحسنوا، اور انہوں نے گمان کیا، اللہ تکون فتنۃ، تو پھر کہ ان پہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا، یعنی بے خوف تھے کہ ان پہ کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، بے دھڑک وہ یہ کام کرتے تھے۔ فہموا، تو پھر اسی گمان کی وجہ سے وہ پھر اندھے بن گئے، وہ سمو اور بہرے بن گئے، نہ دین پہ آنا چاہتے تھے نہ دین کی بات کو سننا چاہتے تھے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا انہیں، یعنی انہوں نے معافی مانگی، دین کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر توبہ ان کی قبول کری۔ ثم عموا وصموا، پھر وہ اندھے ہو گئے، پھر بہرے بن گئے۔ کثیر منہم، ان میں سے بہت سے، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں، یعنی ایک چیز کا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ کیا کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اگر توبہ کریں تو۔ وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، اور بے شک کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ ہی ہے وہ کون؟
ईसा इब्न मरियम का बेटा, वो अल्लाह है। वक़ाल मसीह, और कहा था मसीह ने, या बनी इसराइला, ए बनी इसराइला बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, यानी उनका पैगाम क्या था? ए बनी इसराइल, ए बुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, वही मेरा रब है और तुम्हारा रब है। मैं रब नहीं हूँ, रब अल्लाह है। यानी मसीह अलैहिस्सलाम का पैगाम ये था, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि, और जो भी शिर्क करेगा अल्लाह के साथ, उसके दीन में, उसकी बातों में, जो भी शिर्क करेगा अल्लाह से, फ़क़द हर्रम अल्लाह अलैहि जन्नह, अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दी है। व मवाहुन नार, और ठिकाना उसका होगा आग। वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे जालिमों का कोई भी मददगार नहीं होगा। कौन जालिम? जो अल्लाह के साथ शिर्क करे। लक़द कफ़र अल्लज़ीना, और यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने, कालू, जिन्होंने कहा, इन्ना अल्लाह सालिसु सलासा, कि बेशक अल्लाह तीन में से एक है। ये जो इन लोगों का अकीदा है कि तीन में से अल्लाह एक है, तो अल्लाह ताला कह रहा है ये सब कुफ्र है। कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह तीन में से एक है। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिद, कोई इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के, वो वाहिद है। व इल्लम यंतहू, और अगर ये ऐसा कहने से बाज ना आएंगे, अम्मा यक़ुलूना, उससे जो ये कह रहे हैं, ला यमस्सन्न लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, तो उनको बहुत सख्त अजाब दिया जाएगा। अफ़ला यतूबूना इलल्लाह, क्या ये अल्लाह से तौबा नहीं करेंगे? यानी ये सब बात कह के अल्लाह ताला कह रहा है कि उनको फिर अज़ाब अलीम दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला क्या फरमाया? अफ़ला यतूबूना इलल्लाह, क्या ये अल्लाह की तरफ नहीं पलट रहे? अल्लाह की तरफ पलटे, अल्लाह की बात को माने, वस्तगफिरूनहु, और फिर उसी से इस्तिग़फ़ार, यानी क्यों नहीं करते अल्लाह से इस्तिग़फ़ार, अल्लाह की तरफ क्यों नहीं पलटते? वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूर और रहीम है, यानी वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। ये मत कहो कि अल्लाह तीन में से एक है। वल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, और ईसा इब्न मरियम कौन थे? वो तो सिर्फ एक रसूल थे। क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, जैसे इनसे पहले बहुत से रसूल भेजे गए हैं। व उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उसकी माँ सच्ची औरत थी, यानी सच्ची औरत थी, उसने जिना नहीं किया था, क्योंकि उन पर जिना का इल्जाम लगाया जाता है। औरत वो सच्ची थी और पाक पाज औरत थी। काना या कुलानी ताम, काना वो दोनों, या कुलानी खाना खाते थे, ताम खाना खाते थे, यानी दोनों खाना खाते थे, यानी इंसान थे, इंसानी खाना खाता, फरिश्ते तो खाना नहीं खाते। उन्जुर कैफा, देखो किस तरह, नुबय्यिनु लहुमुल आयाते सुम्मा अंजुर अन्ना युफकून, देखो तो उन्जुर, देखो किस तरह, नुबय्यिनु लहुमुल आयाते, हम किस तरह खोल खोल कर इनके लिए आयात को बयान करते हैं। सुम्मा अंजुर अन्ना युफकून, फिर देखो ये किधर उल्टे फिरे जा रहे हैं। यानी अल्लाह ताला एक एक बात को खोल खोल के किस तरह बयान कर रहा है, लेकिन फिर भी वो किधर उल्टे फिराए जा रहे हैं। वो फिरा रहे हैं जिसका इसमें फायदा है। कुल अताबुदूना मिन दूनिल्लाहि, इनसे कहो, अताबुदूना, क्या तुम इबादत करते हो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, मा ला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफा, जो तुम्हारे लिए नुकसान का अख्तियार भी नहीं रखता, उसकी इबादत करते हो तुम। वल्लाहु वस्समीउल अलीम, हालांकि अल्लाह सब कुछ सुनना और देखने वाला है, तो उससे इबादत करो, उससे मांगो। तुम उनसे मांगते हो जो न सुनते हैं न समझते हैं। कुल या अहलल किताब, कहो अल्लाह ताला फिर क्या फरमा, कहो या अहलल किताब, अहले किताब, ला तगलू फी दीनिकुम गैरल हक, हक के सिवा अपने दीन में गुलू अख्तियार ना करो। और ये कल भी गुलू का लफ्ज़ आया था
کہ نصارہ نے غلو کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، دین میں حد سے باہر نکل گئے. اور نصارہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ بات کتنی دفعہ ہے، انا بشر مثلکم، میں تو تم جیسا انسان ہوں. یہاں پر بھی یہی ہے کہ انہیں اللہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تو انسان ہے تمہارے طرح، وہ کھانا کھاتے ہیں جیسے انسان کھاتا ہے. تو وہی یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں یہ غلو اختیار مت کرو غیر الحق جو کہ ناحق ہے. ولا تتبعوا اہواء قوم، اور نہ اتباع کرو خواہشات کی ان لوگوں کی قد دلوا من قبل جو بھٹک گئے اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا اور انہوں نے بھٹکا دیا بہت سو کو، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے. تو وہ تو بالکل ہی گمراہ ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے. اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں بھی بھٹکا دیں گے. لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تھا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جو تھے، اللہ لسان داؤد علیہ السلام کی زبان سے، و عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی لعنت کی گئی ان سب پر. کیوں لعنت کی گئی؟ ذالکہ اس وجہ سے، بما عصوا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وہ کانو یعتدون اور وہ اپنے حدود سے باہر نکل جاتے تھے. کانو لیتنہون عن منکر فعلوہ، اور دوسرا گناہ کیا تھا، کانو تھے لیتنہون نہیں منع کرنے والے، عن منکر سے، فعلوہ جو وہ کرتے تھے، یعنی برے عمل جو کرتے تھے تو انہوں نے اس برے عمل سے روکنا لوگوں کو چھوڑ دیا تھا. لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا کام تھا جو وہ کر رہے تھے. ترا کثیرا منہم، آج تم دیکھتے ہو اکثریت کو ان میں سے، یتولون الذین کفروا جو ولی بنا لیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. لبیسا کتنا برا ہے، ما قدمت لہم انفسہم جو ان کے نفسوں نے آگے بھیجا، یعنی بہت برا عمل ہے یہ کہ ان کو ولی بنایا ہے، ان کے نفسوں نے جو آگے بھیجا ہے ان کے لیے بہت برا ہے. ان سخط اللہ علیہم، اللہ ناراض ہوگا ان پر، لعنت بھیجتا ہے ان پر. وفی العذاب ہم خالدون، اور اس عذاب میں وہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کاش وہ ہو جاتے اللہ پر ایمان لانے والے، من نبی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لیاتے، وما انزل الیہم اتخذوہم اولیاء، وما انزل الیہ اور اس بات پر بھی ایمان لیاتے جو ان سے پہلے ان پر نازل کی گئی کتابیں. متخذوہم اولیاء، نہ بناتے ان کو اپنا ولی، کس کو؟ کافروں کو. ولیکن کثیرا منہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے کون فاسق ہیں، اللہ کے قانون اس کی اطاعت سے باہر نکل گئے ہیں. لتجدن اشد الناس، اور تم ضرور پاؤ گے لوگوں کو، اشد الناس عداوت میں ایسے لوگوں کو زیادہ شدت کے ساتھ پاؤ گے، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یعنی ایمان لانے والوں کے لیے بغاوت اور ضد میں زیادہ شدید پاؤ گے ان لوگوں کو. کون لوگ ہیں؟ الیہودا، یہودیوں کا، والذین اشرکوا اور شرک کافروں کو، یہ زیادہ مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور تم پاؤ گے زیادہ قریب ان کو، مودتاً محبت میں، کس کو؟ للذین آمنوا مومنوں کے لیے، یعنی سب سے زیادہ دشمنی میں کس کو پاؤ گے تم؟ یہود اور شرک کرنے والے کافروں کو.
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ لیکن قریب پاؤ گے ان کو مودتاً محبت میں للذین آمنوا مسلمانوں کے لیے. کس کو پاؤ گے محبت میں قریب؟ آمنوا الذین قالوا اننا نصارى جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. یعنی اس وقت دنیا میں یہودی ہیں، نصارہ ہیں اور مشرک ہیں. تو مشرک اور یہودی مسلمانوں کے زیادہ وہ ہیں دشمن بنسبت نصارہ کے. ذالک بانہم یہ اس وجہ سے ہے کہ منہم ان میں ہیں قسیسین و رہبانا. قسیسین کہتے ہیں راتوں کو عبادت کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، اس لیے یہ مسلمانوں سے دشمنی میں زیادہ نہیں ہیں. وَلَوْ إِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اور جب وہ سنتے ہیں کون؟ نصارہ. مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جو نازل کیا گیا ہے رسول کی طرف. ترا تم دیکھتے ہو اعینہم ان کی آنکھیں تفیض من الدم آنسو بہاتی ہیں مما عرفو اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا من الحق حق کو. یہاں اس کے پیچھے پسا بڑھتا ہے وہی ہے نجاشی کا. نجاشی کون تھا؟ عیسائی تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ دین اسلام یہی. اس نے کیا کہا تھا جب مسلمان گئے تھے؟ اس نے تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ جو کچھ ہماری انجیل میں ہے اور یہ جو قرآن کی باتیں بتا رہے ہیں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے. وہی دین ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ انہی کی مثال دے کے بتا رہا ہے کہ اوپر نصارہ کی بات کی تھی کہ وہ مسلمانوں کی دشمنی میں کم ہیں. تو اور جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا رسول کی طرف یعنی قرآن کو، تو سننے کے بعد تم دیکھو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسو بہاتے ہیں. کیوں بہاتی ہیں؟ مما عرفو من الحق وہ پہچان گئے ہیں کہ حق کیا ہے. یقولون اور وہ کہتے ہیں ربنا آمنا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. فاکتبنا مع الشاہدین بس ہمیں لکھ لے گواہ دینے والوں میں، یعنی گواہی دینوں میں ہمارا نام لکھ لے. گواہی دینے والے کون؟ صاحب کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان میں ہمارا نام لکھ لے، یعنی ہم بھی نبی کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ اور کیا ہے ہمیں ہم ایمان نہ لائیں، یعنی ہم ایمان ضرور لائیں گے. کیوں ایمان نہیں لائیں؟ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ کہ جب ہمارے پاس حق آ گیا. وَنَتْبَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ تو جب حق آ گیا یعنی قرآن ہمارے پاس آ گیا تو ہم اس پر ایمان کیوں نہ لائیں. وَنَتْمَعُ اور ہم امید رکھتے ہیں رب سے أَن يُدْخِلَنَا کہ وہ ہم داخل کرے گا ہمیں. کون؟ ربنا ہمارا رب مع القوم الصالحین صالح لوگوں میں، یعنی مسلمان صالح ہیں ہمارا رب ہمیں انہی میں شامل کرے گا. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ پھر اللہ نے پہنچایا ان کو بما قالوا ان کے کہنے کی وجہ سے جنات تجری من تحتها الانہار ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء المحسنین اور یہ جزا ہے احسان کرنے والوں کی. والذین کفروا لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یعنی قرآن کو. اولئک اصحاب الجحیم یہ کون ہیں؟ جہنم کے ساتھی، جہنم میں جانے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تحرموا نہ حرام کر لو طیباتی پاکیزہ چیزیں ما احل اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں. یعنی قانون وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے، جو حلال کر دیا وہ حرام ہے. لیکن بعض انسان جیسے بعض چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا اے لوگوں جو ایمان لائے تمہیں کیا قانون ہے
کہ اللہ کی جو حلال کی ہوئی چیزیں ہیں انہیں اپنے لیے حلال نہ کر لو، حرام نہ کر لو، یعنی اس قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لو، جو اللہ نے قانون بنایا اس کے مطابق عمل کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور نہ تم حد سے باہر نکلو، یعنی یہ حد سے باہر نکلنا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ان لوگوں کو جو حد سے باہر نکل جاتے ہیں، یعنی حلال کو حرام، حرام کو حلال کر لیتے ہیں جو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اے مسلمانوں جو اللہ نے کھاؤ تم، رزقکم اللہ، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، لیکن کیا ہو؟ حلالً طیباً، حلال ہو اور طیب ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، اس پر، انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان لائے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ نہیں پکڑے گا تم کو، فی اللغو فی ایمانکم، ایسی قسم پر جو تم لغو کھا لیتے ہو، یعنی جیسے انسان کی عادت ہوتی واللہ کہنے کا، اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں تو وہ قسم نہیں ہوتی، وہ صرف ان کے منہ پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے، لغو باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی لغو قسم پر اللہ نہیں پکڑتا کہ کیوں کھائی تم نے، کیونکہ تو لغو ہے۔ بلکہ یؤاخذکم، لیکن وہ پکڑتا ہے تم کو، بما عقدتم الایمان، اس قسم پر جو تم خود جان بوجھ کر کھاؤ، اس پہ پکڑے گا۔ فکفارتہ، اور بس کفارہ ہے اس کا، یعنی کس بات کا؟ قسم توڑنے کا، یعنی اس قسم پہ پکڑے گا جو تم نے اپنے ذہن سے پوری کی پوری قسم کھائی ہے، لیکن اگر تم نے قسم توڑ دی، فکفارتہ، تو اس کا کفارہ ہے اطعامو، کھانا کھلانا، عشرت، 10 مساکینہ، مسکینوں کو، من اوسطن، درمیانہ کھانا، ما تطعمون اہلیکم، جو کھانا تم اپنے خاندان والوں کو کھلاتے ہو، وہی کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہے، قسم توڑنے کا فدیہ۔ او کسوتہم، یا جو لباس تم پہناتے ہو وہ 10 مسکینوں کو لباس پہنا دو۔ او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کرو، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنا، یا نہیں تو غلام کو آزاد کرو، نہیں تو یہ آگے ہے فمن لم یجد، اور جو یہ سب چیزیں نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو وہ روزے رکھے 3 دن کے۔ ذالک، یہ کفارۃ ایمانکم، یہ قسم کا کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسم کھا لو، یعنی قسم کھاؤ، قسم توڑو تو یہ اس کا فدیہ ہے۔ وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، لیکن کیا؟ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اگر قسم کھائی ہے تو اس پہ عمل کرو، کیوں قسم کھا کے چھوڑتے ہو؟ قسم کھانے سے پہلے سوچ لو کہ تمہیں اس پہ عمل کرنا ہے، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، لیکن اگر توڑ دو تو پھر یہ، لیکن کیا ہے؟ قسم کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ اپنی آیات کو اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتا ہے تمہارے سامنے، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی قسم کھانا، اس کو توڑنا، اس کا کفارہ دینا، یہ سب نعمت ہے نا، ورنہ اللہ پکڑ لیتا ہے اس بات میں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، اب یہ دوسرے حکامات ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب، اور گاڑی ہوئی جگہ پر یعنی آستانے، والازلام، اور پانسے جس سے قسمت کے حال معلوم کیے جاتے ہیں، رجسن، یہ سب رجس ہے، ناپاک ہے۔ کون کون سے؟ شراب، جوا اور آستانے، وہاں جا کے ہم منتیں مانتے ہیں، قربانیاں چڑھاتے ہیں، اور جو بھی دیگے چڑھاتے، کیا نہیں کرتے آستانوں پر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور وہ جسے پانسے کے ذریعے نصیب معلوم کرو، رجس ہے، ایسا رچ ہے کہ ایسے گناہ ہے کہ جنہیں دیکھ کر بھی گھن آئے۔
من عمل شیطان، یہ کس کے کام ہے؟ شیطان کے کام ہے، گندے یہ سارے عمل شیطان کے، شیطان تمہیں ان کاموں میں ڈالتا ہے۔ فاجتنبوہ، بس اجتناب کرو ان کاموں سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان تو چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ، کہ تاکہ ڈال دے تم سب میں عداوت، والبغضاء اور بغض، فی الخمر والمیسر، کس سے؟ شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ شراب پئیں اور جوا، اس میں بہت وہ تفصیل آ جاتی پوری، بس یہ معنی سمجھ لیں کہ شراب اور جوئے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شراب تم سب میں عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ شیطان چاہتا ہے کہ روک دے تمہیں اللہ کے ذکر سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے۔ جوئے میں مشغول ہے، شراب پی رہے ہیں، تو کس کو وہ ہوگا کہ اللہ کا ذکر کرے اور شراب نماز پڑھے؟ تو یہ سارے عمل انسان کو ان باتوں سے روک دیتے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر ساری باتیں بتا کے اللہ پوچھ رہا کیا تم باز آتے ہو؟ یعنی اتنی باتیں کھول کے میں نے بتائی ہیں، اس میں تمہارا کتنا نقصان ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا پھر بھی تم باز آتے ہو؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور کیا حکم ہے؟ باز آ جاؤ یعنی باتوں سے جو اللہ نے کہا ہے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَحَذَّرُوا، اور کیا کرو؟ رک جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اور اگر تم پلٹ گئے، فَاعْلَمُوا، تو بس جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، کہ اللہ نے رسول پر صرف ذمہ داری پہنچائی ہے، کیا کہ صاف صاف احکامات پہنچا دیں، یعنی احکامات پہنچا دیے۔ شراب جوا یہ سب شیطانی کام ہے، ان سے باز آ جاؤ۔ اگر تم نہیں باز آتے تو یہ جان لو کہ رسول کے پر تو تھا پیغام پہنچانا، اس نے پیغام پہنچا دیا، اب تم مانو نہیں مانو۔ لیس علی الذین آمنوا جناح، اور نہیں ہے جائز علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے، جناح اس گناہ، کوئی گناہ، فیما طعموا اذا متقوا، جو انہوں نے کھایا پہلے، یعنی مسلمان ہیں، اب عمل صالح کر رہے ہیں، توبہ کر چکے ہیں، تو پہلے جو کھایا انہوں نے حرام مال کھایا، جو بھی کھایا، تو اس پہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا متقوا، جب انہوں نے تقوی اختیار کر لیا، وآمنوا، ایمان لیا ہے، وعملوا الصالحات، عمل صالح کر لیے، یعنی جاہلیت کے گناہوں پر پکڑ نہیں ہے۔ ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی چھوٹی موٹی غلطیاں کری، پھر ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا واحسنوا، پھر اللہ کی طرف پلٹے اور بہترین کام کیے انہوں نے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے محسنین کو، نیکو کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ، اللہ ضرور آزمائے گا تم کو، بشیء من الصید، کس سے؟ شکار سے، یعنی اے لوگو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں شکار کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالے گا، اور وہ آزمائش کیسی ہوگی، شکار کیسا ہوگا؟ تنالہ ایدیکم ورماحکم، پہنچ رہا ہوگا وہ شکار، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کی گرفت میں، ورماحکم اور تمہارے نیزے کی گرفت میں آ رہا ہوگا شکار۔ اس کے ذریعے اللہ تمہیں آزمائے گا، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، کہ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ بغیب میں، یعنی یہ سمجھ کے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، کس طرح بالغیب اللہ سے وہ ڈرتا ہے، یعنی شکار کے ذریعے اس طرح سے کہ وہ تمہارے گرفت میں بھی ہے، نیزے کے اس میں بھی ہے، لیکن تم نے نہیں مارا، کیوں؟ کیونکہ تمہیں اس جگہ منع ہے ابھی مارنا۔ فمن اہتدی بعد ذلک، تو پھر جو حد سے باہر نکل جائے اس کے، فلاح عذاب علیم، تو اس کے لیے سخت عذاب ہے،
یا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، نہ شکار کو مارو جب تم حالت احرام میں ہو، چاہے وہ تمہارے نیزے کی گرفت میں ہو، سامنے ہو، ہاتھوں میں ہو، تب بھی نہیں پکڑو اس کو، کیونکہ تم انتم حرم، اگر تم احرام کی حالت میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، جو قتل کرے گا ان کو، شکار کو، تم میں سے متعمدن، بالکل ارادے کے ساتھ، یعنی جانب ہو جائے تو وہ نہیں، لیکن ارادے سے جو قتل کرے حالت احرام میں، فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو اس کی جزا ہے، اس کا فدیہ ہے جو جانوروں میں سے اس نے مارا ہے اسی جیسا، یعنی اگر اس نے ہرن مارا ہے تو ہرن ہوتی ہے بکری کی جیسی شکل کا، تو وہ جزا دے گا، اس کے بدلے فدیہ اس کا ہے کہ ایک بکری اس کے صدقے میں دے، یا اگر اس نے نیل گائے کو مارا ہے تو اس کی شکل دنیا میں جیسے بکری، جو بھی ہے اس کی مقصد یہ ہے کہ جو جانور اس نے جو مارا ہے شکار کا، تو اس کا فدیہ ہے اسی جیسی شکل والا جانور۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، اور اس کا فیصلہ کرے گا دو عدل والے تم میں سے، وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو ذبح کرنا ہے۔ ہدیم بالغ الکعبۃ، اور یہ ہدیہ ہوگا، قربانی ہوگی جس کو پہنچنا ہوگا کعبے کی طرف۔ وکفارۃ، اور یہ کفارہ ہوگا، طعام مساکینہ، کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے، او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر روزے رکھے، یعنی اگر وہ فدیہ نہیں ہے جانوروں کا تو پھر کیا فدیہ ہے؟ کفارۃ طعام مساکین، کہ وہ کھانا کھلائے مسکین کو، او عدل ذالک، اور برابر اسی کے سیامن، یا روزے رکھے، یعنی یا روزے رکھے یا مسکینوں کو کھانا کھلائے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو اتنے ہی روزے رکھے، لِيَذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ وہ مزہ چکھے اپنے اس عذاب کا۔ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ، اور جو بھی جو پہلے کیا وہ اللہ نے معاف کیا، یعنی اس قانون کے آنے سے پہلے جو ہوا، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے، کتنے روزے رکھے وہ۔ یحکموا بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے دو انصاف کرنے والے اس کا فیصلہ کریں گے، اور وہ ہدیہ پہنچے گا خانہ کعبہ میں۔ ومن آدھا، اور پھر اگر کسی نے یہ کیا، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ اس سے بھی بدلہ لے گا، یعنی ایک دفعہ سزا ہو گئی اور پھر کر رہا ہے تو پھر اللہ بدلہ لے گا، یہ سب سزا دے گا اس کو۔ واللہ عزیز ذو انتقام، کیونکہ اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر، لیکن حلال کر دیا گیا تمہارے لیے صید البحر، شکار سمندر کا۔ سمندر کے شکار یعنی اگر آپ سفر میں ہیں، آپ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، حج میں ہیں، تو آپ اگر کھانا ختم ہو گیا تو کیسے کھائیں گے؟ تو اس لیے سمندر کے جانوروں کا شکار آپ شکار کر سکتے ہیں۔ اور سمندر کا شکار کون سا ہے؟ جو سمندر میں پیدا ہوا ہو اور سمندر ہی میں رہتا ہو، یعنی مچھلیاں کیا ہے، سمندر ہی میں پیدا ہوتی ہیں، یہیں پر رہتی ہیں۔ اگر کچھوا آپ کہیں تو کچھوا سمندر میں تو رہتا ہے لیکن باہر آ جاتا ہے اور باہر آ کے بچے دیتا ہے۔ تو یہاں کس کا شکار آپ کر سکتی ہیں؟ جو سمندر میں رہتا ہو، وہیں پلتا ہو۔ وَطَعَامُهُ، اور کھانا اس کا، وہ بھی حلال کر دیا۔ کس کا کھانا؟ یہ اس کے لیے ایک قصہ ہے کہ ایک مچھلی سمندر کے کنارے باہر نکل کے وہ آ گئی تھی، اور پھر وہاں بہت بڑا قافلہ آیا، انہوں نے اس مچھلی کو 15-16 دن تک کھایا، یعنی اتنی بڑی مچھلی تھی۔ تو سمندر کا شکار بھی کر کے کھا سکتے ہیں، وَطَعَامُهُ، اور جو سمندر سے نکل کر باہر مر جائے مچھلی وغیرہ، اس کو بھی وہ کھا سکتے ہیں۔ متاعا لکم، یہ تمہیں ہے فائدہ پہنچانا، وَلِلسَّیَّارَةِ، اور مسافروں کے لیے۔ وَحُرِّمَ عَلَیکم، اور حرام کر دیا گیا تمہارے لیے،
سید البری شکار زمین کا، ما دم تم حروما جب تک کہ تم حرم احرام کی حالت میں ہو، واتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی وہ یہ ذات وہ ہے، الیہ تحشرون جس کی طرف تم پہنچائے جاؤ گے، یعنی تمہارا حساب لے لے گا۔ اگر ان احکامات کی خلاف ورزی کری تو اللہ سے ڈرو کہ وہاں جا کے اللہ کے سامنے تمہیں ان سب باتوں کا حساب کرنا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کعبہ کو کیا؟ بیت الحرام، بیت یعنی مقدس مقام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، قیام للناس اور قیام کا زندگی کا لوگوں کے لیے، یعنی حرم میں لوگ جو جاتے ہیں تجارت کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ زندگی کے گزارنے کے لیے لوگوں کو اللہ نے بڑے فائدے اٹھائے، حرم میں جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، تو دیکھیے کتنی سب کی روزی چل رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، یعنی اس خانہ کعبہ کو اللہ نے بنایا ہے قیام للناس، لوگوں کی زندگی کا گزارنے کا ذریعہ، اس سے فائدے انہیں، والشہر الحرام اور شہر حرام کو بھی، وہ جو 4 مہینے ہیں، والہدیہ اور وہاں جو جانور آتے ہیں قربانی کے لیے ان کو بھی، والقلائد اور وہ جانور بھی جن کے پٹے پڑے ہوئے، یہ سب کیا ہیں؟ خانہ کعبہ کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں اس میں۔ ذالکہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے تاکہ لتعلموا تاکہ تم سب جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات ما فی الارض کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ ان کے حالات سے باخبر ہے، اس لیے اس نے یہ سب طریقے بتائے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب اور یہ بھی جان لو کہ اللہ شدید سزا دینے والا ہے، کب؟ جب تم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرو گے تو۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی، یعنی ایمان لاؤ، پوری طرح عمل کرو، چھوٹی موٹی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ما علی الرسول الا البلاغ رسول پر کیا ہے؟ صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اور اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے حالات کو جو ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو، یعنی اللہ رسول نے تو پیغام پہنچا دیا، دل سے ایمان لاتے ہو نہیں لاتے، منافق ہو جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو خوب جانتا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو لا يستوي الخبيث والطيب، ناپاک اور پاک چیز برابر نہیں ہے، حرام حلال اور حرام دونوں برابر نہیں ہیں، پاک اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہیں۔ اور ولو جب کا کثرت الخبیث چاہے تمہیں خبیث کی کثرت کتنی بری لگے، حرام مال ڈھیر ہے، آپ کہیں گے ہاں بہت اچھا ہے، نہیں، اس کے مقابلے میں حلال ایک پانی کا گھونٹ یا ایک پانی وہ بہتر ہے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چاہے خبیث کی کثرت کتنی ہی ہو وہ اچھا نہیں ہے، صرف وہ جائز ہے جو حلال ہے۔ فاتقوا اللہ اور اگر تم یہ عمل کرو گے تو اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل بندو تمہیں عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ سوچو ان باتوں کو، اگر تمہیں فلاح چاہے تو، اگر تم چاہتے ہو کہ نافرمانی سے بچو، فلاح حاصل کرو تو ان سب باتوں پر غور کرو اور نافرمانی سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء نہ پوچھو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبدا لکم تسؤکم کہ اگر وہ کھول دی جائیں تمہیں تو تمہارے لیے ناگوار ہو، یعنی بہت سوال کرنے سے منع کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب
بتاتے تھے یہ ہے تو اس میں فضول سوال کرتے تھے تو اس سے مسلمان مشکلات میں پڑ جاتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ بات بتا دی جائے تم کو تبدا لکم، جو ظاہر کر دی جائے تم پر تسوکم، تو تم مشکلات میں پڑ جاؤ کہ زیادہ سوالات کرنے سے انسان مشکلات میں پڑ جاتا ہے. جیسا حکم ہے اس کو آپ ویسے ہی مان لیں، فضول اس پہ بحث نہ کریں. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم سوال کرو گے اس کے بارے میں، ہینا اس وقت، ينزل القرآن، جس وقت نازل قرآن کیا جا رہا ہو، تبدا لکم، تو تمہارے پہ ثابت کر دیا جائے گا. یعنی نبی پہ وہی نازل ہو رہی، تم نے کوئی سوال کیا، اب انہوں نے اس کو جواب دے دیا تو وہ تمہارے حق میں ہے نہیں ہے، تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے نا. یعنی نبی جو بات کہہ رہا ہے صرف اسی کو مان لو، فضول سوال مت کرو. اف اللہ عنہا، اللہ نے تمہیں اب درگزر کیا، یعنی اب ایسا نہ کرنا. واللہ غفور حلیم، کیونکہ اللہ درگزر کرنے والا اور حلیم ہے. قد سالہ قوم من قبلکم، اسی طرح سوال کیے تھے تم سے پہلے لوگوں نے. یہ کون تھے؟ یہی یہودی بہت سوال کرتے تھے اور بہت سوال کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیتے تھے، ورنہ ایک حکم ہے اس کو مان لو. قد سالہ قوم من قبلکم، بس جس طرح سوال کیے تھے تم سے پہلی قوم نے. ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر وہ اس کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے، یعنی اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر لیا بہت زیادہ سوالات کر کے، اور وہ ان کو پورا نہیں کر سکے. جب پورا نہیں کر سکے تو پھر وہ کفر کرنے لگے ان احکامات کے ساتھ. ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من بحیرتن ولا سائبتن ولا وسیلتن ولا حامن ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ کذبا. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے، یہ جتنے نام میں کہہ رہی ہوں، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ انہوں نے رسمیں خود بنائی تھیں کہ اللہ کے نام، اپنے بتوں کے نام پر وہ ان جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کفروا، انہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، یہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں یہ سب باتیں کر کے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کیونکہ اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ اور رسول نے نازل کیا ہے، قالوا، تو وہ کیا کہتے ہیں، حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے، ما وجدنا علیہ آبانا، جس پر پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو، وہ کافی ہمارے لیے، ہم اسی پہ عمل کریں گے. اولو کانا آباہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اب ان سے پوچھو کہ تم پھر بھی باپ دادا کی پیروی کیے جاؤ گے جبکہ انہیں کچھ بھی علم نہیں ہو اور ہدایت پر نہیں ہے، تب بھی انہی کی طرف کام کرتے چلے جاؤ گے. یا ہی الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ذمہ دار ہو اپنے نفسوں کے. یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کو جس کو تم جو راہ راست پر آ جائے. الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف پلٹنا ہے تم سب کا. جمیعا فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بما کنتم تعلمون، جو کام تم کرتے تھے.